میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے؟ اونچی بولو۔ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا وہاں پر، اگر وہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو ان کا ذرا دیدار کرنا مجھے آسان ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں، اٹھو بولیا ستیا چل میلہ ویکھن جا، کسے بخشیاں نو ویکھیاں متا تم ہی بخشیا جا۔ ماشاءاللہ بخشے ہوئے بندے ہیں، آپ کی زیارت کرنے سے میری بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ جو پیچھے والے ہیں اگر یہ بھی تھوڑا سا زیارت کروا دیں تو ان کی بھی بڑی مہربانی۔ اسٹیج والے بھی اگر یار سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ بیٹھ جاؤ سامنے۔ میں چاہتا ہوں یار نا آواز بھی تھوڑی ہو، سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ کانوں میں بات جائے اور دل کے اندر اترے۔ پتہ نہیں یار کس کا آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، اس لیے بڑی توجہ سے بڑے غور سے۔ اور یہ جو ساؤنڈ والے بھائی ہیں ان کی خدمت میں بھی میں ادب سے التماس کروں گا، اب اس ساؤنڈ کو چھیڑے نہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہوتا ہے نا نعت، اس میں ایک اونچا کرو نیچا کرو، بیان میں جہاں سیٹ ہے بس ہے۔ اب یہ بھی بیٹھ کے بیان سنیں توجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتے تھے، دولت ختم نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، میں آپ کو اپنی بات بھی بتلاؤں۔ حضرت صاحب جب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی نا تو میرے بھی حالات ایسے ہی تھے، لیکن جب سے میں نے اس پر عمل شروع کیا رب نے اتنا کرم فرمایا، میں صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ میں بیسیکلی ریلوے کے اندر ملازم، اور الحمدللہ 3 حج کیے اور 23 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی۔ یہ نسخے کے بڑے فائدے ہیں۔ مجھے الحمدللہ پوری دنیا سے پیغامات آتے ہیں، ہم نے آپ کے اس نسخے پر عمل کیا، رب نے بڑا کرم کر دیا۔ تو میں چاہتا تھا آج کل یہ تنگ دستی کا دور ہے تو میں یہ نسخہ بتلا کے جاؤں تاکہ سب کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خوشحالیاں آ جائیں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ کیا کرنا ہے گھر والوں کو؟ دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلا دوں۔ اچھا اب ان کو چھیڑے نا، آپ بھی بیٹھ کے بیان سنیں توجہ سے۔ تینوں کام کیسے کرنے ہیں؟ یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو میں آتے ہی اونچی آواز سے کہتا ہوں السلام علیکم، پھر آہستہ سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 کام کر لیں جی، کر لیں گے سب؟ اچھا آپ کہتے ہیں ہم کر لیں گے، لیکن مجھے پتا ہے آپ بھول جائیں گے،
تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ کیا کہنا ہے؟ یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ یاد رکھنے کے 2 نسخے بتلاؤں گا۔ پہلا نسخہ یہ، جو بھی ملے کہا کرو بھائی تم ہی 3 کام کر لیا کرو، بھائی آپ بھی 3 کام کرو، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو۔ جب لوگوں کا بھلا چاہو گے تیرا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے۔ دوسرا نسخہ، آپ گھر میں داخل ہو گئے، کیا ہوا؟ بعد میں جا کے پتا لگا او میں نے تو 3 کام کرنے سی، بھائی گھر سے پھر باہر آ جا، پھر داخل ہو کے 3 کام کر لے، پکا یاد ہو جائے گا۔ اچھا یہ کام آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اونچی بولو یار۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں نور ہے، کروڑوں حکمتیں موجود ہیں۔ حضرت صاحب ایک مرتبہ لاہور میں نا علامہ اقبال ٹاؤن دبئی چوک ہے، وہاں ایک بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر بیان تھا تو یہ حدیث بیان کی گئی۔ اجتماع ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ بندے بعد میں بیٹھے ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کرتے رہے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے پھر واپس آ گیا، چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے، خوش ہے، کھلا ہوا چہرہ۔ میں نے کہا بابا جی آپ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا جی آپ نے ابھی جو نسخہ بتلایا نا اس سے میرا کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، یار ہمیں مسئلہ دسیا وے ایڈا کیڑا ایڈا بگڑا کام صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کون سا کام؟ کہنے لگا جی میری بیوی سے بول چال بند تھی، کئی سال ہو گئے، نہ اس نے مجھے بلایا نہ میں نے اس کو بلایا۔ کہنے لگا آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ مجھے بولو۔ کہنا میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے کہا السلام علیکم، کہنا انہوں نے ہنس کے جواب دیتا ساڑھا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا، ارے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ایک اور آپ کو بڑی مزیدار بات بتلاؤں۔ ہمارے ہاں ایک پنجابی میں مثل مشہور ہوتی ہے کہ بندہ ایک کام کرے اس سے زیادہ فائدے ہوں، اسی کہنا نالے چوپڑیاں تے نالے۔ یار میرے آقا دی سنت ہے، مگر چوپڑیاں بھی ملن تے کئی کئی ملن۔ دیکھو السلام علیکم گھر میں داخل ہوتے وقت کہا، 10 نیکیاں سلام کی مل گئی، درود و سلام پڑھا 20 نیکیاں اس کی مل گئی، اور سورہ اخلاص پڑھی 10 پارے تلاوت کا وہ بھی ثواب ملتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کون کون سا کام تھوڑا سا ریپیٹ کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام، تیسرا کام۔ اچھا آپ کا نا یہ جو سکون کے ساتھ بیٹھ کے سننے میں نا میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے آپ کو میں کچھ عشق اور محبت کی باتیں سناؤں۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ محفل میلاد ہے۔ کیا ہے؟ اچھا آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سٹیج والے حضرات بھی اور سامعین بھی سارے، کیا آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ پسند کرے گا کہ اپنا میلاد بیان کرے؟ میں کیسے پیدا ہوا؟ یار بڑی عشق اور محبت کی آج باتیں سناؤں گا آپ کو، یاد رکھو گے زندگی میں انشاءاللہ تعالی۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا ہم کسی کے سامنے اپنا میلاد بیان کریں، بلکہ ہم اپنے اکابرین کا بھی میلاد بیان نہیں کرتے۔ مثلا قائد اعظم نے پاکستان بنایا، بہت بڑا کام کیا، اس کی حالات زندگی لکھے گئے۔ یہ تو لکھا ہے قائد اعظم کراچی میں فلاں سن میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا؟
پڑھا ہے کبھی؟ کیوں ہوتا ہے؟ علامہ اقبال قومی شاعر جس نے پاکستانی قوم کو بیدار کیا، بڑا کام کیا، انتقال کر گیا، حالات زندگی لکھے گئے. یہ تو لکھا ہے فلاں سن میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ پڑھا کبھی؟ مجھے بولو یار بڑی مزے کی آج باتیں بتلا ہوں گا. دیکھو میں بھی نہیں پسند کرتا اپنا میں میلاد بیان کروں، آپ بھی نہیں پسند کرتے، ہم اپنے اکابرین کا بھی نہیں کرتے، تو پھر سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے؟ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آج میں نے اس کا جواب دینا ہے. اصل میں یہ جو میلاد ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ایک تاریک پہلو ہے، نقص والا پہلو ہے. اور جب کسی کے فضائل بیان کیے جائے اس کے نقص والے پہلو کو چھپایا جاتا ہے، اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں. مثلا کون بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی جب میری والدہ صاحبہ امید سے ہوئی تو اس کو ڈرونے خواب آنے شروع ہو گئے، چند دن گزرے اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، کام کاج کرنا دشوار ہو گیا، اور پھر جب میری ولادت کا وقت آیا تو میری ماں پر کیا بیتی، اور پھر جب میری ولادت ہوئی میرے اوپر غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، دائی لے گئی، اس نے نہلایا دھلایا، خول اتارا، پاؤڈر لگایا، سرما لگایا، پھر جا کے کہیں چہرہ دکھانے کے قابل ہوا. یہ باتیں بتلانے والی اونچی بولو. یہ ہماری زندگی کا تاریخ پہلو ہے، اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کرتے. تو سرکار کا میلاد کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. اور دوسری بات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو نقص والا پہلو ہے وہ میرے آقا میں کتنی شان والا ہے، اور جو تمہارے اندر شان والا ہے وہ پہلو میرے آقا میں کتنی عظمت والا ہوگا. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، ہاتھ بھی اسی باڈی کا حصہ ہے، سر بھی، چہرہ بھی، پیٹ بھی، پاؤں بھی. اس پوری باڈی کے اندر چہرہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور پاؤں کے تلوے سب سے کم حسین. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدمین شریفین اتنے حسین ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. ایک طرف میرے آقا کا تلوہ ہے، دوسری طرف ہمارا چہرہ ہے. وہ لکھتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں، یہ جو پاؤں کے تلوے ہیں نا، ان کا رخ عموماً زمین کی طرف ہوتا ہے. کدھر ہوتا ہے؟ جب ہم چلتے ہیں تو پاؤں کے تلوے، بیٹھا ہے تو پاؤں کے تلوے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اب دیکھیے وہ پہلو جو ہمارے اندر نقص والا ہے، ہم نے
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے آمنہ جب تو امید سے ہوئی کیا تجھے بھی خواب آئے؟ کہنے لگی ہاں مجھے بھی خواب آئے۔ ہم نے کہا آپ کو خواب کیسی آئے؟ فرمانے لگے میرے خواب میں کبھی آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور جو بھی آتا ہے ڈراتا نہیں، خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ بددعا مرحبا مرحبا، چہرہ بددعا مرحبا مرحبا۔ پھر فرماتی ہیں جب میں امید سے ہوئی تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میرے لیے کام کاج کرنے میں کوئی دشواری ہوتی تھی، بلکہ سرکار کا نور میرے اندر کے آیا، میری مشکلیں آسان ہو گئی۔ ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے کہ جب میں چلتی میرے قدموں کے نیچے کوئی پتھر آتا تو وہ بھی موم ہو جایا کرتا۔ فرماتی ہیں جو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے کنویں سے جاتی تو میری سہیلیاں کنویں کے اندر ڈول ڈال کے رسی کھینچ کے پانی باہر نکالتی، اور جب میری باری آتی پانی خود کناروں پر آ جایا کرتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا، کون سا؟ تو فرماتی ہے میرے گھر میں گھپ اندھیرا تھا، چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، ہمیں تھوڑی سی یہاں پریشانی آئی، اے مالک مولا کوئی ہمارا محبوب آ رہا ہو، ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر چراغاں کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی سواری کا بندوبست کرتے ہیں، اچھی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، یا اللہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک، اور محبوب بھی تیرا ایک ہی، بھیجا اس گھر میں جہاں دھوپ اندھیرا اور سواری سب سے کمزور، حلیمہ سعدیہ وہ بھی کمزور، اس کے گھر کی حالت بھی بڑی پتلی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کی عظمت کا پتہ ہی ایسے چلنا تھا، فرمایا اگر اس گھر میں بھیج دیتا جہاں پہلے بڑی روشنی، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے وقت جو کچھ دیکھنا تھا لوگوں نے کہنا تھا یہ سرکار کا کمال نہیں ہے، وہاں تو پہلے بڑی روشنی تھی، آنکھیں چندھیا گئی ہوں گی، کوئی دور کی شے نظر آ گئی ہوگی، فرمایا نہ بھیجوں گا اس گھر میں جہاں گھپ اندھیرا ہوگا، اور آپ کی والدہ ماجدہ خود فرمائیں گی مجھ سے نور نکلا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، میری راحت یتیموں کو غریبوں کو قرار آیا۔ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اور میں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ حسن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مکہ معظمہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت وہاں انہوں نے لائبریری بنا دی ہوئی ہے، یار وہاں بندہ کھڑا ہونا تو ارد گرد پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اب دیکھو ذرا آپ کی والدہ، تصور کرو ذرا آپ کی والدہ ماجدہ کمرے میں ہیں اور ارد گرد پہاڑ ہیں، اور سرکار کے نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ رہی ہیں۔ ارے جس نبی کے نور کی روشنی میں والدہ ماجدہ شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، ارے اس نور والے کی اپنی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔
پھر فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی، کیا ہوئی؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ ناف بریدہ ہیں. کیا ہے؟ ناڑو کٹا ہوا ہے. جو تھوڑا سا میڈیکل کو سمجھنے والے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس ناڑو کے ذریعے اس کو خوراک ملتی رہتی ہے. اگر ناڑو کٹ جائے تو بچہ زندہ. رب نے فرمایا میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ناڑو کٹا ہے نبی پھر بھی زندہ ہے. اور دوسری بات سنو، اس ناڑو کے ذریعے گندا خون خوراک بنتا ہے بچے کی. اب میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، جا کے تحقیق کر لینا. یہ گندا خون اس کی خوراک بنتا ہے. فرمایا میرا نبی نور ہے، اس کی خوراک بھی نور ہی ہے. اگلی بات سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ سجدہ کیا ہے. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. اب ایک میرا سوال ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے سجدہ کیوں کیا؟ پیدا ہوتے سجدہ اس لیے کیا کہ سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور جگہ کا پاک ہونا بھی ایسے ہی ہے نا. سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا بھی. فرمایا میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. تم پیدا ہوئے تو غلاظت کا پلندہ تمہارے اوپر چڑھا ہوا تھا. ارے سرکار نے سجدہ کر کے بتلایا کہ رب نے مجھے پاک ہی بنا کر بھیجا ہے. ایسا پاک بنایا کہ سرکار کا قدم لگا رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یا اللہ سواری بڑی کمزور تھی. سواری یہ پتہ نہیں لما حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں پہنچی. فرمایا سواری اگر مضبوط ہو، کیا میں نے کہا؟ پھر بولو، سواری اگر مضبوط ہو تو سواری کا احسان سوار پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے گئی. فرمایا میرا محبوب احسان کروانے نہیں، احسان کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ کب ہوگا وہ سواری جس سے چلا نہیں جاتا تھا؟ میرا محبوب اوپر بیٹھے گا، وہ اتنی تیز چلے گی جو پہلے سے سواریاں جا چکی وہ پیچھے رہنے لگے گی. اور اس کی سہیلیاں پوچھیں گی حلیمہ تو نے سواری تبدیل کر لی؟ وہ بتلائے سواری نہیں سوار تبدیل ہو گیا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے ایک پستان میں دودھ آتا تھا، دوسرے میں کبھی آیا ہی نہیں تھا. جس طرف سے دودھ آ رہا ہے حلیمہ سعدیہ بڑی کوشش کرتی ہے کہ سرکار وہاں سے دودھ نوش فرما لے، لیکن سرکار دودھ نوش بولو ذرا. ایک بڑی کام کی بات کہنے لگا ہوں، سرکار دودھ نوش کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا یہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، میں حصہ چھیننے والا نہیں، حصے دلانے والا آیا. یار میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر کسی کا حق نہیں مارا، تو امتی ہو کر بہنوں کا حق مار رہا ہے یار. چوریاں ڈکیتیاں کر رہے یار.
حرام کھا رہا ہے. یار یہ تو دیکھتے تو کس عظمت والے نبی کا امتی ہے, کام کیا کر رہا ہے. وہ تو گود کے اندر کسی کا حق نہیں کھا رہا. حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی, دودھ نہیں نوش فرمائیں گے تو کام کیسے آگے چلے گا. پھر دل میں خیال آیا یہ بچہ عام بچوں کی طرح, جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا گود میں اٹھایا مجھے یوں لگا جیسے ساری کائنات کی دولت ہی میری جھولی میں آ گئی ہے. پھر فرماتے ہیں جب میں گود میں اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف جانے لگی تو سوچا میں خانے کعبے کا پہلے طواف کر لوں. کیا کر لوں؟ اور جو طواف کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں جب طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لے کر شروع کرتے ہیں یا استلام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. فرمانے لگی جب میں حجر اسود کا بوسہ دینے لگی تو میں اس سے پہلے کہ میں جھک کر بوسہ لیتی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کے قریب آ گیا. پھر فرماتی ہیں میں نے دیکھا میری سواری بڑی کمزور, جب سرکار اوپر بیٹھے میری سواری اس میں نئی جان آ گئی اور سواری جہاں سے گزر رہی ہے وہاں سبزہ اگتا جا رہا ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. فرمانے کی میں نے سوچا یہ سواری جہاں سے گزر رہی ہے وہاں باہر آ رہی ہے تو جدھر سے کبھی دودھ نہیں آیا ادھر ان کے لبھا مبارک لگتا ہے شاید ادھر بھی باہر آ جائے. فرماتا ہے جیسے لبھا مبارک لگے دودھ آنا شروع ہو گیا. بتلایا حلیمہ تو یہ نہ کہنا میں نے سرکار کو پالا ہے بلکہ سرکار نے تجھے پالا ہے. پھر فرماتی ہیں میرے گھر کی حالت بڑی پتلی تھی, درخت ہیں تو سوکھے ہوئے, جانور ہیں تو دودھ نہیں دیتے تھے, اور کئی دن گھر میں چراغ ہی نہیں جلتا تھا. کہنے لگے سرکار میرے گھر کے آئے میرے بھاگ ہی جاگ پڑے. فرماتے میری جانور خود ہی نکل جاتے اور رات کو جب واپس آتے تو پیٹ بھرے ہوئے اور تھنوں میں اتنا دودھ کہ میں نکالنا شروع کرتی برتن ختم ہو جاتے, دودھ ہی ختم نہیں ہو رہا. پھر فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف کا دھون میں نے درختوں کو ڈالا, بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے. کہنے کی کیا ہوا؟ کہنے کے پہلے کئی دن تیرے گھر میں چراغ ہی نہیں جلتا تھا اور اب ساری رات روشنی نکلتی رہتی ہے, اتنا تیل کہاں سے لے آئی ہو؟ وہ کہے جب سے سرکار آئے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. پھر ایک اور بات سنو یار, جب بھی ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بچپنے میں کن چیزوں سے کھیلتا تھا یہ بھی ہم نہیں بتلاتے. کوئی پل گولیاں کھیلتا سی, کوئی گو کوڑے کھیلتا سی, کوئی نالیاں چات مارتا سی. یہ باتیں بھی بتلانے والی اونچی بولو, یہ نقص والا پہلو ہے, ہم اس کو بھی چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک بنایا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت ہے, میں نے آسمان کی طرف دیکھا, 14ویں رات کا چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے, لیکن دیکھ کے دم ڈر گئی. چاند کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. میں ڈر کے پتہ نہیں کیا ہونے لگا, جلدی سے بھاگی, دیکھوں میرے محبوب کو تو نہیں کچھ ہو رہا. دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہیں اور اپنی انگلی جدھر حرکت کرتے ہیں چاند ادھر جھکتا جا رہا ہے.
ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسا کمال لکھا، لکھتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے آقا ہمارے اس لیے، ہم مٹی کے ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، کھیلتے تھے چاند سے آقا ہمارے اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ پھر آپ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اچھا جو سرکار کو نور نہیں مانتے ان سے کہنا یار عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ذوالنورین۔ اس کا مطلب کیا ہوتا جی؟ دو نوروں والا۔ میں کہا یار یہ دو نوروں والے کیوں مان گئے؟ کہنے سرکار کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی، یہ دو نوروں والے بن گئے۔ میں نے کہا جن کی صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آئے وہ دو نوروں والا، اور جس کی بیٹیاں اس کو نور نہیں مانا یار۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ ارے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یار آگے یقین جانو میں آپ کو کیا بتلاؤں، اللہ کرے وہ منظر پھر دوبارہ ہمیں نصیب ہو۔ ایسا فجر کا وقت ہونا تو مسجد نبوی شریف کے باہر آ کر بیٹھ جاؤ، جدھر جنت البقیع ہے، سامنے سبز گنبد ہوتا ہے، ادھر جنت البقیع۔ یقین جانو فجر کے وقت وہ جو منظر ہوتا ہے نا، وہ پھر شعر یاد ہے، صبح ہوتا ہے بامیں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ بڑا مزہ آتا ہے یار۔ اگر آپ تھکے نہیں تو کچھ عشق اور محبت کی اور باتیں سنا دیں۔ بولو تو صحیح یار۔ کبھی کسی اسکول میں یا ہاسپٹل میں جاؤ نا تو عموماً تختیاں لگی ہوتی ہیں، ڈونٹ سپٹ، تھوکنا اونچی بولو۔ ایک بابا جی کھڑے ہوئے کہنے لگے کیوں نہ تھوکے جی؟ وہ کہنے لگے بابا جی تسی تھوکو گے تو بیماری آئے گی، میں تھوکوں تو بیماری، آپ تھوکیں تو بیماری، اور میرے آقا کا لعاب دہن آ جائے بیماریاں دور ہو جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر لگا، ڈھیلا باہر آ گیا، ہتھیلی پر رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا آنکھتے صحیح کر دیو۔ کیا کر دیو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ یا یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ اچھا ہے وہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا سنو جنت تاڑے قدموں دی خیرات ملی جانی، ذرا آنکھ صحیح کر دیو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر آنکھ کو فٹ کر دیا، چلے گئے۔ اب صحابہ کرام خبر لینے آئے، اور قتادہ تیری آنکھ دا کی حال ہے؟ کہنے جڑی سرکار نے عطا کیا دن ویکھ رہی ہے رات نو بھی ویکھ رہی ہے۔
یہی لعاب دہن کٹے ہوئے بازو کا لگے بازو سے ہی ہو رہا ہے. ارے میں اگر سچی بات کہوں یہی لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں آیا تو خیبر کا قلعہ فتح کروا دیا. بلکہ غزوہ خندق ہے. کیا ہے؟ اس کو غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی شدت سے لگی ہے. اور میں کیا ہوا؟ انہوں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پیٹ پر انہوں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا. کیا باندھا ہوا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا, وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اچھا کئی بندے پتہ کہتے ہیں جی اختیار ہے ایسی دے میں پتھر کیوں بندے سی. میں نے کہا بے وقوف سرکار یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر غلام کے پیٹ پر 1 پتھر ہو تو حاکم کے پیٹ پر 2 پتھر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عوام بھوکی مار رہی ہے تو گلچھڑے اڑا رہا ہے. یہ اسوہ رسول نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منظر دیکھا, جلدی سے بھاگے گئے. بیوی سے کہا کھانے پکانے کے لیے کوئی سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا 2-4 بندیاں نہ کر سکنی ہیں. انہوں نے کہا تو پکا دے, میں سرکار نو دعوت دے کے آیا ہوں. اچھا وہاں جا کے نا تو بڑی آرام سے سرکار کے قریب ہو کے تاڑی کار دعوت ہے. تاڑی کار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر والوں کو کہا اور سارے لشکر والوں چلو جابر کے نام سب کی دعوت ہے. وہ پریشان ہو گئے, گھر میں گئے, بیوی سے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دعوت دے دی. تم گھبراتے کیوں ہو؟ تم نے سرکار کو دعوت دی, اس کی فکر ہمیں ہے, اور سرکار نے لشکر کو دعوت دی, اس کی فکر ان کو ہوگی, ہمیں کاہے کی فکر ہے. سارا لشکر آ گیا ہے. اور میں جابر لاؤ کھانا. کیا لاؤ؟ اونچی بولو یار. ایک مرتبہ پھر بولو. چھوٹی سی ہڈیاں لے کے آ گئے, چند روٹیاں ہیں لا کے رکھ دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا یہاں ایک بات بتلاؤں, ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں حضرت جی برات چ کنے بندے لے کے آؤ گے؟ کہنے جی 50 لے آواں گا. اسی 60 دا بندوبست کر لینے. انہیں کر لینے وہ لین 200 اسے پتہ کہنے ہیں پا دو پانی کی پا دے پانی پا دے. اچھا پانی تے پہ گیا, وے نمک بھی کٹ تے مرچاں بھی کٹ تے بوٹیاں بھی کٹ. سرکار سے پانی نہیں ڈالا, ڈھکنا اٹھایا, اپنا لعاب دہن ڈال دیا. کیا ڈالا ہے؟ آئے ہائے ہائے یار, لعاب دہن کا کمال دیکھو. فرمایا 10-10 کی ٹولیاں آتے جاؤ, کھا کے جاتے جاؤ. یار سارا لشکر کھانا کھا کے چلا گیا, اور جب ڈھکنا اٹھایا سالن بھی ویسے کا ویسا, روٹیاں بھی ویسی کی ویسی. ایک اور بڑی مزے کی بات بتلاؤں. کوئی بندہ غریب ہے یا امیر ہے, بادشاہ ہے یا فقیر ہے, ہر ایک میں نقص ہے. گرمی کے اندر بٹھا دو, جسم سے پسینہ نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اونچی بولو یار, تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک بنایا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں جلوہ افروز ہوتے, آپ کے جسم اطہر سے پسینہ مبارک کثرت سے نکلتا تھا, لیکن بدبو نہیں آتی تھی, خوشبو آیا کرتی تھی. خوشبو بھی کیسی آتی؟ ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچی کی شادی کرنے خوشبو کے لیے بندوبست نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل دوپہر میں آ جانا, کھلے منہ والی شیشی لے کر. وہ حاضر ہو گئے,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس پر ہاتھ پھیرا، اس میں چند قطرے پسینہ مبارک کے ٹپکا دیے. کہے کہ اونچی بولو یار، ادھر دست اقدس میرا چند ٹپکے ادھر ٹپکا دیے. فرمایا جاؤ جا کے دلہن کو لگا دو. انہوں نے جا کر لگا دیا، خوشبو آنے لگی. لیکن کمال کیسے ظاہر ہوا؟ ارے پسینہ مبارک دلہن کو لگا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. دلہن کے آگے بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے. ارے اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ایسے نبی کا رب نے ہمیں امتی بنا دیا ہے. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. ارے کس کو ملا یہ مرتبہ؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب میں آپ سے چند ایک باتیں کروں گا. ایسے نبی کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ایک میں چھوٹی سی مثال بھی دے دوں. میں یہاں بیٹھا ہوں چیئر پر، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج پیچھے سے گھر جانا. دوست کہتا ہے نہیں آفر جی آج ادھروں جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی بات. کیوں ماننی چاہیے؟ اس لیے کہ والد کا رتبہ دوست سے بڑا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، بڑے کی تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. چھوٹے رتبے والے کی بات اور بڑے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو کس کو چھوڑنا ہے؟ کس کی ماننا ہے؟ اور اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا سب سے بڑے کی بات مانتے ہو؟ زبان سے اللہ اکبر بیٹھا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. رب کا حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ. کیوں جی نا مطلب کی اونچی آواز نہ بولو. شیطان کرنا بیٹھا رہے، تاش کھیل، جوا کھیل، دوستاں نہ گپاں لا، بیٹھے حکا پی، ڈیرے تے بہ کے گپاں لا. ہم کس کی مانتے ہیں؟ تھوڑا سا یار انصاف کرو. رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے. شیطان کہتا نہیں بستر سے اور بڑھ جا. ہم کس کی مانتے ہیں؟ دیکھو بھائی میں غلط بیانی کروں میرا لحاظ نہیں کرنا. کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معافی بھی مانگوں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. یار اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ رب تعالیٰ فرمائے حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ. شیطان کہتا چھڑ، پیسہ آنا چاہیے، پاویں چوری کر کے آوے، پاویں ڈکیتی کر کے آوے، پاویں سودی کاروبار نہ لاوے، پاویں جوا کھیل کے آوے، پاویں پہنا دی جائیداد تے قبضہ کر، پیسہ آنا چاہیے. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے. اور سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اچھا میں اس سے کیا سمجھتا ہوں؟ اس سے میں مطلب کیا سمجھتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور جب تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، ہیرا پھیریاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، عورتوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، دل بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. نال ہی پڑ جاندے. کیا خیال ہے؟ سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو بھائی میرا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، سرکار کو ناراض۔ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، ارے شیطان کے پیچھے چلنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین۔ فرمایا شیطان پھر میرا بھی فیصلہ سن لے، حق بات یہ ہے کہ میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دوں۔ شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ بھائی اتنی سی میں اشارہ کر دوں، بس میں سفر کر رہے ہو نا، کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہوئے، پیندہ پیندہ تھلے ہاتھ کرے، اس سگریٹ جلدا ہوا ساڑھے ہاتھ میں لگ جائے، ایک دم چیخ مارتے ہیں، اچھل پڑتا ہے۔ یار سگریٹ کی آگ تو نہیں سہ سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ خدا را اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کب بچے گی؟ جب سرکار کے غلام بن جاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار غلام بنو۔ یہ نہیں کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، موت تو قبول ہے، لیکن داڑھی قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، حلال قبول نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ دیکھو یار حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب موجود ہیں، میں تو سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حدیث پاک یہ اتنی مشہور ہے، عموماً مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی تھوڑے جو اچھی آواز نہ بولے۔ حضرت صاحب تسی دسنا چابی تو بغیر تالا کھل جائے گا؟ اچھی بولو۔ پھر چابی کا بندوبست مرن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پھر کر دے کیوں نہیں یار؟ جب ماندے بھی ہو چابی تو بغیر میں تالا نہیں کھولتا، جانا جنت چاہیے تو یار تالا کھول کے جانا نا۔ تو چابی کا بندوبست مرن تو پہلے کرنا ہے، تو پھر جنہوں مسیطوں آواز آنی حی علی الصلاۃ، پھر کیوں بیٹھے ڈیریاں تے کپاں لاندے جی؟ کیوں نہیں اٹھ کے مسیطیں جاندے؟ یار ایک دکھ والی بات کرا، تسی اپنے کاج ایک نوکر رکھ دے جی، یا ڈیرے تے کو نوکر رکھ دے، انہیں ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے، دوجی دفعہ تیجی دفعہ نہ آوے، تسی انہوں سزا بھی دیں دے ہو، چھٹی بھی کرا دیں دے ہو۔ انجی ہے نا جی؟ میں کہنا یار غریب آدمی کیوں مار دے پہ، کیوں چھٹی کرا رہی ہو؟ جواب مل رہا ہے آفا جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اچھی بولو 3 دفعہ بلایا، میں نے کہا جرا 3 دفعہ بلانے تے نہ آوے انہیں سزا دے رہی ہو۔ یار کدی سوچا دے تاڑا رب تانوں 5 دفعہ روز بلاندا بھی، جرا 5 دفعہ بلان دے ہوتے بھی نہیں یار ادھی کی سزا ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا صاحب تسی دسنا کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، تالے دے اندر لیور ہوندے نے، جننے لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پائی ہونگے تے چابی کو مہنگی، چابی کو مہنگی تے تالا کھلے گا۔ تے آؤ آج تان میں اے بھی دس جمع جدہ جنت نو تالا لگا جنہ ہو دے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جڑا ایک پردہ بھی ایک دندہ پا رہا ہے تالا کھل جائے گا جی؟ 2 نال 3 نال کدھا کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی۔ چلو ایک اور چھوٹا جا سوال کر لوں یار، حضرت صاحب تاڑے کا صندوق ہوئے گا، کچھ گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے،
اچھی بول دو یار, گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ نہیں, یہ جواب صحیح نہیں گا. صحیح جواب پتہ کی ہے؟ حافظ جی اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے میں, نہ پاک کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھی ہے. ایوی ہے نا جواب؟ یار جدو اسی صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنایا میں, نہ پاک نہیں رکھ دے. یار رب نے بھی جنت پاک لوگاں واسطے بنائی ہے, نہ پاکاں واسطے دوزخ بنائی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارک چوں آنسو آ گئے. یا اللہ میرے امتی تے گناہ کرن گے, اندر ناپاک ہو گیا اور دوزخ چ سڑن گے, میں کیویں دیکھاں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے. رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اے 5 نمازاں دا تحفہ لے جا. کنیاں نمازاں دا؟ انہاں نمازاں نال ہوئے گا کی؟ میں جویں کسی دے گھر دے سامنے نہر وگدی ہوئے, او 5 دفعہ غسل کرے, او دے بدن تے میل نہیں رہے گی. تیرا امتی 5 نمازاں پڑھاں گا, او دے باطن چ گناہاں دی میل نہیں رہن دیاں گا, جنت دا حقدار بنا دیاں گا. ایک اور تن بڑی پیاری حدیث سناواں صاحب, ایڈی ایمان افروز کہ سنو گے تاڈی سارے دی طبیعت خوش ہو جائے. یہ 5 نمازاں چ 17 رکعت فرض نے. کنے نے؟ 2 فجر دے, 4 ظہر تے 4 عصر. کنے ہو گئے؟ اچھی بولو. 3 مغرب تے 4 عشاء. حدیث پاک چل ہے ایدو چوں 8 رکعتاں او نے جڑیاں روشنی چ پڑھیاں, دن چ پڑھیاں, 4 ظہر تے 4 عصر. فرمایا جیڑا اے 8 رکعتاں باقاعدگی نال با جماعت پڑھدا رہے, رب تعالیٰ او دے واسطے جنت دے 8 ہی دروازے کھول دے گا. تے جیڑا بندہ 7 رکعتاں اندھیرے والیاں, 3 مغرب تے 4 عشاء, اے باقاعدگی نال با جماعت پڑھدا رہے, رب تعالیٰ ایسے بندے واسطے دوزخ دے 7 ہی دروازے بند کر دے گا. تے جیڑا بندہ فجر دیاں 2 رکعتاں باقاعدگی نال پڑھدا رہے, رب تعالیٰ انہوں 2 انعامات عطا کرے گا. کتنے جی؟ پہلا انعام فرمایا کہ اس بندے نو سرکار دی شفاعت نصیب ہو جائے گی, اور دوسرا انعام کہ انہوں رب تعالیٰ دا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. ان میں تاڑے کو پوچھاں گا, سن نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے. اچھا یہ پتہ کی وجہ وے, یہ سوچی پہ نہیں کہ اسی نمازی بناں گے کی میں, تو چلو نسخہ بھی میں داس دیاں, استعمال کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن یہ کہ شرط نسخہ استعمال کرنا پہ, یہ تو تسی بھی جان دو, 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ, نسخہ کہا رکھ چلو آرام آ جائے گا؟ کدھر آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ, میں ڈر کو پیسے نہیں مانگتا, میں فی سبیل اللہ نسخہ دیا گا. استعمال کرو, نمازی نہ بنو, میں تاڑا مجرم. کر لو گے استعمال؟ سب دی آواز نہیں آتی. انہیں میں آکھا نا دبئی دا ویزا کن چاہیے تھا, تو میں سارے کھڑے ہو جاؤں. یار میں تے تم جنت دی چابی دین دے آئے وہاں تے تسی میرا سوچی بھی آئے جائے. اور سب نے لوڑ ہے کہ نہیں نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اینا جے کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, کی میں آکھیا حضرت صاحب اگر اے وجود تھوڑا جو اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کہہ رہا ہوں, جیڑا وجود رب تعالیٰ دے اگے نہیں چکدا, کیوں اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے. روٹی سامنے رکھی, اپنے منہ چتے لے جائے گی, پڑھ کے لے جاؤ گے نا, مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد چو روٹی. کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دو, آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. کیا سچی گل دسنا,
اسی سارے نمازی بن جائے میرے آقا کنا خوش ہو جائے اے دے محفل ملاد اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے تے لنگر کھادا تے مچھانو تا دیں دے آؤ گئے ایتھے آؤ اپنے رخ مدینہ شریف مل کر کے جا ہم نسخے دی سویر دی دوز بھی دس دیا میں کہا نسخہ مکمل کر دیا سویر دی دوز کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد بھئی ناشتے تو پہلے آ رہی ہے انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی اگر سویرے اٹھن لگیاں دیر ہو جائے پھر کی کریے میں کہا نا پڑھن نہ لوں بہتر ہے پڑھ لوں اور سویرے اٹھ کے منہ آتا ہوں دے جے کہ نہیں تو دے تو وضو کر لو دو سنت دو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان فجر دی راجستان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھا گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو انی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگ دا ہے جی میں شیطان کانچے پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے شیطان ساڑھا دوست ہے کہ دشمن تو دشمن دی گال مننی چاہیے نا تو تو کیوں مان دے پہ جائے چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھا ہوتے اچھی آواز نہ بولے انی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ انی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لینا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ٹی وی وی سی آتے مکھینے بیان دینا قرآن پاک تے کر دو تیرے کانچ برکت کی میں ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا میں نے کی کرنا چاہیے میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا رات کی دوز یہ ہے اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو یار میرے نا بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر واٹس ایپ پر پوری دنیا میں جاتے ہیں حضرت صاحب میرا ایک کلپ جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں مہمان کی کون کون سی ہیں پہلی قسم دا مہمان آ جائے کہنا جا بھی نہ اور جی بہ جاؤ روٹی کھا کے جانا چاہ پی میں کہ آگے جان ہی نہ یہ مہمان دی پہلی قسم دوسری قسم آ جائے میں کہنا فٹافٹ نکل اچھا یار کہ ضروری کر لے تو فون دے کر لے نکلو فٹافٹ تو تیسری قسم میں کہنا میرے کار چ بڑے ہی نہ مہمان دیا کنیا قسمہ نے پہلی قسم آ جائے جیسے کہنا اچھی بولو ذرا دوسری قسم آ گیا جیسے کہنا فٹافٹ تو تیسری قسم ساڑھے کار چ یار مسجد کی دا کار ہے جیسے اللہ دے کار چ مہمانہ دی کیڑی قسم ہے گیا ہائے 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 اگر مسجد سے گیا ہوئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے ذکر اذکار یہ مطلب ہے مہمان دی پہلی قسم ہے رب کہندا بہ جاؤ ہو رہا تو جب مسیطے گیا جلدی ٹھونگے مار کے اور ناس کے گیا پھر سمجھ لو مہمان دی دوجی قسم ہے رب نہیں چاہنا میرے کاج بہت ہی ڈیٹا نکلو فٹافٹ تو جڑا مسیطے بڑھتا ہی نہیں یار اس بندے میں اپنی قسمتیں رونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ دیا نظرہ تو اس قدر گر گیا وے اللہ تعالیٰ نے اپنے کار چ وارنا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ میرا عقیدہ ہے مسجد بندہ اپنی ہمت نہ نہیں جانا رب دی توفیق نہ جانا ورنہ دیکھا جائے تو ساڑھے مسیطہ جو اے سی لگے پکھے لگے کارپیٹ پیچھے گرم ٹھنڈے پانی دا وضو ہونا تو چاہیے پورا پنڈ اکٹھا ہو کے مسیطے آ جائے لیکن نہ آندہ ہوئی ہے جنہوں رب توفیق دیندہ ہے اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک مثال دے دیا ایک بندہ سی نا نمازی اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی چلے نماز دا ویلا ہو گیا وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے وہ کہنے لگا مسجد آئی تے پڑھ لے مسجد آئی تے چلے مسجد بھی آ گئی سیٹھ باہر کھلو گیا ان کہنے لگا جا کے نماز پڑھے
اندر نماز پڑھن گیا، انہوں کوئی نماز چ سرور آ گیا، رکوع و سجود لمبے ہو گئے، لیٹ ہو گیا، ایک بار کھلوتا پریشان ہو گیا کہ باہروں آواز کی دینا، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا، اور تین کنے اندر پھاڑ لیا وے، وہ کہڑا تین باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تین اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ میں ہاتھ بند کی عرض کروں گا، دیکھو کہ دے مہمانہ دی تیجی قسم تے نہیں گئے، دوجی چتے نہیں گئے، پہلی چاہ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ جنت وہ تو قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جو نیکیاں زیادہ وہ جنت میں جائے گا، آپ ابھی فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ حدیث غلط ہے نہیں سنائی؟ مسجد جنت کے حضرت صاحب میں سوچ رہا سا جڑا بندہ دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں جا رہا، قیامت والے کیویں جنت دے باغ چ جائے گا یار۔ مسجدیں جنت کے باغات ہیں، اور جنت کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں جاؤ تو غیبتاں چغلیاں نہ کرو، دنیاوی گفتگو نہ کرو، مسجد سے پارٹی بازی نہ بناؤ، مسجد سے فساد نہ کرو، مسجد جاتے رب دا ذکر کریا کرو۔ اگر تسی چاہتے ہو اسی بھی نمازی بن جائیے، ساڑھے گھر والے بھی نمازی بن جائیں، تو میں ایک کتاب لکھیے نمازی بننے کا نسخہ، کی نام ہے؟ ایک کتاب ایسی ہے چھے 5 نسخہ جات لکھے نے، اچھا جیڑا بھی پڑھدا نمازی بن جاتا ہے یار۔ اس نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیا سزاواں، جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے، جماعت ترک کرن دیا وحیداں، زندگی جڑیاں قضا نمازاں ہوئیاں انہوں ادا کرنا بڑا آسان طریقہ۔ تو ایک گل کر دیا میں نے یار شرم آن دیئے، میں دیکھا چٹیاں داڑیاں تے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا۔ اسلامی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو گیا۔ میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے، پھر جڑا وضو ہے گا یہ جڑیاں دعاواں پڑھیں، بڑیا کمال دعاواں نے۔ ایک کیا کتاب ہے میرا خیال ہے آج دے دور دی سب تو اہم کتاب، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ اس کتاب سے میں دسیا میں چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی اہل بیت اطہار ہے، سب میرے آقا دے مہک دے ہوئے پھول لے گئے، سب نو فیض میرے آقا کو نہیں ملیا۔ اس واسطے انہوں نے عظمت بیان کی تھی ہے۔ پھر جڑے صحابہ کرام تے اعتراضات کرتے ہیں وہ دے جوابات اس انداز نال میں دیتے نے کہ کئی بدعقیدہ پڑھ کے تائب ہو گیا۔ ایک کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد شریف تے لکھاں روپے خرچ کرنے، دیکھو پچھے کتنے لکھیا جی کہ جواب نہیں دے پانے۔ میں ایسے دلائل دیتے جڑے میلاد شریف دے منکر سی وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے۔ ایک کیا کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہر گھر دی لوڑ جی۔ حضرت صاحب آج بڑے بڑے عزت والے گھر ہونا جی، بچیاں بچے ساری رات موبائل فون تے لگے نے، نیٹ تے لگے ہوئے، پھر کرو فرار حسن لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان عزت خاک سے ملان دیں۔ میں اس کتاب سے دسیا بھی لو میرج کی دا انجام کی نکل داوے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا بھی یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ گئے۔ ایک کیا کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی، یہ میں اس حال ثواب تے لکھیا ہوئے ایچ ساتا چہلم کل برسی جڑی اسی کرنے ہیں، یہ دیکھی دلائل نے، اور درباراں تے کیویں حاضری دینی چاہیے، بزرگاں بعد کا تحفہ کیویں پیش کرنا چاہیے، پڑھو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایک کیا کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم، جب اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ کرے پھر اسی دربارہ تے کیوں جانے ہیں، ولیاں کول کیوں جانے ہیں۔
इदा मैं जवाब इस अंदाज ना लिखा वे कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए यार। एक क्या किताब है शिरक क्या है और बिदत की हकीकत। ये भी हर घर की लोड़ जी आज ईमान दे डाकू बड़े ने, कोई कहना या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, कोई कहना हाजिर नाज़िर मानना शिरक है, कोई कहना बंदे ने दाता कहना शिरक है। मैंने जवाबात इस अंदाज ना देते कई बदअकीदा पढ़ के खुश अकीदा बन गए। ये किताबां की कीमत है वैसे ज़्यादा बनती है, लेकिन तुम सिर्फ 500 रुपये के विच सारा सैट मिल जाएगा। चंद एक सैट गड्डी दे विच रह गए सी, और जिन्होंने पता नहीं किन किन मिलते ने, लड़का बाहर वाला इत्थे लैके आ जाता, जिन्होंने चाहिए हूँ ये सैट लैके जाओ। यार मैं एक दुख वाली गल कहांगा, अज साडे घरां च नावल डाइजेस्ट और गलत किस्म के लिटरेचर ते बेशुमार ने, नहीं तो इस्लामी किताबां ने। इस्लामी किताबां ने बच्चे इस्लामी क्यों बनाओगे? एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बीजोगे वैसे ही काटोगे। इस वास्ते अगर किसी ने रब तआला तौफीक दवे अपने वालिदैन दी साले सवाब लैके वास्ते किताबां लैके वंडे। अगर कोई मुकम्मल सैट नहीं लै सकता, नमाजी वाली चाहता वे 100 रुपये दी उन्होंने किताब मिल जाएगी। इन कि मैं तुहानू तसल्ली दे दियां, जिवें मैं सादा ज़बान च बयान किया वे किताबां भी सादा ज़बान च लिखियां ने। जरा उर्दू पढ़ सकता वे मेरी किताब समझ लेगा। इस वास्ते मैं अल्लाह ताला को दुआ करना वा कि अज जिन्हों ने भी महफिल च हाथ खड़े किए ने, अल्लाह ताला इन्हां दे हाथ खड़े करन दी लाज रख लवे ते सारियां नूं नमाज पढ़न दी तौफीक अता कर दे। वमा अलैया इल्लल बलाग। स्टैंड कुछ कर दो। मुस्तफा जाने रहमत पेला हिदायत पेला, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पेला। सोहानी घड़ी चमकाता बाका चाँद चमकाता बाका चाँद जी, सोहानी घड़ी चमकाता चाँद उस दिल अफरोज साथ पहला, जिस रज़ा ने लिखा है ये प्यारा सलाम, जिस रज़ा ने लिखा है ये प्यारा सलाम, उनकी पुरनूर तुरबत पेला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पेला। अस्सलाम ये सलाने आज हो या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, इस महफिल पाक को अपने पाक और बुलंद बारकात में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। इस महफिल पाक में जो तिलावत कलाम पाक हुई है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई है, बयानात हुए, दरूद और सलाम पढ़ा गया, ख़त्म पाक पढ़ा गया, तेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए जो तो बरक़ात का एहतमाम किया गया है, या अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करते हैं शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। अपने करम से अपने फजल से तूने हम सबको जो सवाब अता किया, हम सब अपनी तरफ से तेरे प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مزر مقبول فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اولیاء کرام، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجن والانس، یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے مزر مقبول فرما لیں۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین فون سب کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیں۔ اے مالک مولا اس محفل پاک کے صدقے ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت فرما دیں۔ آئندہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے بھی بیمار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ تب سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا تو ہم سب کو حلال کی روزی اتنی عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ نہ جائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا کے رکھنا، محشر کی گرمی سے بھی بچا کے رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا صدقہ، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ سب کو تندرستی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نوازے، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان یا رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں یقیناً یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تیرے محبوب کا ذکر ہوگا ہماری دعائیں قبول ہوں گی، یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر، یا اللہ جو گناہوں بری زندگی بسر کرنے والے ان کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جو بے نمازی ان سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی فرما برداری بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان ہمارا دشمن ہے یا اللہ ہمیں اس کی مخالفت کرنے کی ہمت عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا دے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں دامے دلمے قدمے سخنے حصے ڈالے سب کے حصوں کو منظور مقبول فرما، سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظر رحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا طیبا واسعا وصائما مشکورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله تعالى نصيبا وجنة الفردوس نعيما مقيما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مالک مولا جو کچھ بھی ہم نے تجھ سے مانگا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں تو عطا فرما دے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما
وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.